السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، سورۃ النساء آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 36 اور 37 دیکھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں اور وہ بہت ضروری احکامات ہیں۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق سے متعلق ہمیں حکم دیا ہے، پھر حقوق العباد کا اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ غور سے سنیے گا، سمجھیے گا بھی انشاءاللہ، ضرور اس میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ میں قرأت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جی نیا جملہ ہے، واو استئنافیہ ہے۔ عبد یعبد، عبادت کرنا، انتم فاعل امر کا صیغہ، اعبدو تم سب عبادت کرو، حالت نصب میں ہے اللہ کا نام، تو یہ مفعول ہے، کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو تم سب۔ اور مزید کیا ہے؟ لائے نہیں ہے۔ اشرکا یشرکو باب افعال میں آتا ہے، شریک ٹھہرانا۔ انتم اس کا فاعل، نہیں کا صیغہ ہے، نون یہاں سے ڈراپ ہے۔ ولا تشرکو، اور تم شریک نہ ٹھہراؤ، بھی با حرف جر، ہاں ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف۔ ولا تشرکو بھی شیئا، نکرہ یہ مفعول ہے تشرکو کا، کہ کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے احکامات شروع ہو رہے ہیں، اور یہ یعنی آپ نے غور کرنا ہے کتنے لوگ ہیں، کتنے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جی اب یہاں پہ فعل محذوف ہے، یہاں پہ فعل محذوف ہے، اسی سے آپ لے لیجئے احسن یحسن، بھلائی کرنا، نیکی کرنا۔ سو امر کا صیغہ یہاں پہ محذوف ہے۔ بالوالدین جس کے ساتھ نیکی کرنی ہے، با سے آ رہا ہے، الوالدانی سے مثنیٰ ہے، اس کی یہ حالت جر ہے با کے ساتھ۔ احساناً، سو یہ مفعول مطلق ہے اس فعل کا جو محذوف ہے پیچھے سے، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ آگے کیا ہے؟ اب یہ سب دیکھیں، جو پیچھے فعل محذوف ہے نا، وہ فعل وہیں محذوف رہے گا، اور یہ احسان کا جو آگے سلسلہ ہے وہ عطف ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کن کن کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، ذو ذا ذی، یہ والے کے میننگ میں آتا ہے۔ با، اب کن کے ساتھ مزید نیکی کرنی ہے؟ ذی القربہ، ذو کی وجہ سے یہ جر چلا گیا، با کی وجہ سے ذو ذی ہو گیا۔ ذی القربہ، قربہ مطلب قرابت دار، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو۔ اس کے بعد اگلا حکم کیا ہے؟ وَالْيَتَامَى، وَالْيَتَامَى، یتیمن کی جمع ہے یتامہ، اور اب یہ بھی حالت جر میں ہے، با کا اثر یہاں موجود ہے، یہ عطف ہے اس کے اوپر۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، وَالْمَسَاكِينَ، مسکین ان کی جمع، مساکین حالت جر میں ہے، یہ با کا اثر ادھر بھی آ گیا۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگلا کون ہے؟ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى،
والجاری، اور ہمسائے کے ساتھ، والجاری جارن کہتے ہیں ہمسائے، جر چلا گیا اسی با کی وجہ سے چونکہ عطف ہو رہا ہے، اور ہمسائے کے ساتھ نیکی کرو، اور وہ ہمسایہ کون ہو؟ اب یہ اس کی صفت آ رہی ہے اور یہ جر ہو رہا ہے چونکہ یہ اس کی صفت ہے، ذی القربہ، قریبی یعنی قریبی رشتے والا ہمسایہ، قریبی رشتہ دار۔ اس کی علماء نے تشریح یہ لکھی ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہمسایہ، یعنی والجاری ذی القربہ، ایسا ہمسایہ جو مسلمان ہو اس کے ساتھ نیکی کرو۔ آگے کیا ہے؟ والجار الجنبی، والجار الجنوبی، اب یہ ایک ہمسایہ تو یہ ہو گیا الجار، اور دوسرا پھر یہ ہمسایہ آ گیا، تو یہ ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے، والجار ذی القربہ والجار الجنوبی، الجنوب کہتے ہیں اجنبی کو۔ تو دیکھیں چونکہ ہمارے ہمسائے مسلم نان مسلم دونوں ہو سکتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ہم نان مسلم ہمسائے کے ساتھ تو اچھا تعلق نہ کریں، اچھا برتاؤ نہ کریں، جبکہ مسلم ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ کر کے ہمیں یہ انسٹرکشن دے دی کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ والجار ذی القربہ، قرابت دار جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ۔ والجار الجنوبی، اور ان ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے جو اجنبی ہوں۔ اجنبی سے مراد کیا ہے؟ وہ جو غیر مسلم ہوں۔ یہ جو میں آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں یہ معارف القرآن کی تشریح سے میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن میں اس آیت کے تحت ان کا یہ معنی کیا ہے۔ اب آگے لے کر چلتے ہیں، آگے ہے والصاحب بالجنبی، قربان جائیں یہ جو والصاحب بالجنبی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس والصاحب بالجنبی کو پکڑ لیں تو ہمارے اخلاق بھی بہتر ہو جائیں اور ہمارے تعلقات بھی بہت اچھے ہو جائیں۔ والصاحب بالجنبی، جنبن کہتے ہیں جانب، جنبن کا مطلب ہوتا ہے جانب۔ والصاحبی، اور صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، رفیق جو آپ کا ساتھ ہوتا ہے۔ والصاحبی بالجنبی، ایسا ساتھی جو کیا ہے؟ بالجنب ہو، آپ کے ساتھ ہو، ساتھ والا ہو۔ اب یہ تمام عطف ہو رہے ہیں، یہ غور کرنا ہے۔ پہلا حکم تھا والدین کے ساتھ نیکی، دوسرا تھا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی، تیسرا تھا یتیم، چوتھا تھا مسکین، پانچواں تھا الجار ذی القربہ، یہ وہ ہمسائے جو مسلمان ہو، والجار الجنوبی، یہ چھٹا تھا کہ ایسے ہمسائے جو غیر مسلم ہو۔ اب ہے والصاحب بالجنبی، نمبر 7 ہے یہ، ایسے لوگ جو آپ کے ساتھی ہوں۔ اس کی تشریح مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ وہ جو آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں، وہ جو آپ کی ڈیوٹی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہوں، وہ جو گاڑی میں آپ کے ساتھ مسافر ہوں، وہ جو جہاز میں آپ کے ساتھ مسافر ہوں، وہ جو آپ کے دوست ہوں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہوں، اس میں دیکھ لیں کہ جہاں جہاں ہم جائیں اور ہمارے جانب میں جو لوگ ہو، دائیں جانب ہو بائیں جانب ہو، ہمیں اس کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، نہ باتوں سے ایذا پہنچانا ہے، نہ اپنے اعمال سے۔ اب ایسا نہیں کہ وہ سگریٹ اس کو پسند نہیں اور ہم سگریٹ پی رہے ہیں، وہ ہمیں کہتا ہے سگریٹ پلیز نہ پئیں، تو اب اس آیت کے تحت میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو ایذا نہ پہنچاؤں۔ اللہ نے منع فرما دیا والصاحب بالجنبی، ان کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو۔ اب اگر آپ سوچیں، ہم سب، میں آپ ہم سب سننے والے، اگر اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو پکڑ لیں کہ ہمیں بھائی اپنے ساتھ والے کو تکلیف نہیں پہنچانی، تو بتائیں کوئی بچے گا جس کے بارے میں ہم کوئی ایسا انسان بچے گا ہم سے کہ جس کو ہم تکلیف پہنچائیں؟ یقیناً سب معاملے درست ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے احکامات بڑے واضح ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام مشورے دیے ہیں، تمام نصیحتیں کی ہیں، تمام احکامات کیے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم ان احکامات کو یا تو جانتے نہیں ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو پھر ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اگنور شاید اس لیے کر دیتے ہیں کہ اللہ کا جو قانون ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے اس کی امپلیکیشن ہونی ہے قیامت کے دن، اور شاید ہم ڈاؤٹ فل رہتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ دنیا کے جو قانون ہیں ان کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، کیونکہ اس کی جو سزا ہے وہ فی الوقت ہوگی، فوراً واقع ہو جائے گی کہ ایف آئی آر کا ڈر اور یہ وہ۔ لیکن جو ایف آئی آریں ہمارے کٹ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے کتابیں، ان میں جو یہ فرشتے ہماری ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، اس ایف آئی آر کی ہمیں ذرا بھر پرواہ نہیں ہے۔
یعنی دنیا میں اگر باہر نکلتا ہوں، میں گاڑی کو اوور سپیڈ نہیں کرتا، کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجھے فلش کا ڈر ہے، سگنل توڑنے پہ مجھے پتہ ہے اتنے ہزار ریال کا مجھے جرمانہ ہونا ہے، اور اگر میں کسی کو نقصان پہنچاؤں گا تو وہ پولیس میں جائے گا، وہ میری ایف آئی آر کٹ جائے گی، میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تمام وہ خوف ہیں جو ہمیں دنیا میں قانون پہ عملداری کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، ایک ایف آئی آر ہے، ہمارے فرشتے کاٹ رہے ہیں، ہمیں اس ایف آئی آر کا جو ہے احساس نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو یوں لیں کہ اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے یقین میں کہیں گڑبڑ ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہم دنیا کے قوانین سے ڈر رہے ہیں، یہ یقین کی بنیاد پر ہے۔ یقین کی بنیاد پر ہم ان قوانین سے ڈرتے ہیں، اور وہ جو قوانین جو اللہ نے ہمارے لیے طے کیے ہیں، اور اگر ہم ان قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے تو پھر ایمان اور یقین کی گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ کہ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف آپ اگر اشارہ کریں تو وہ جو اپنی ایک آبادی میں گئے اور وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی، تو بیٹی نے کیا کہا؟ جب اس عورت نے جواب دیا کہ عمر تو یہاں نہیں دیکھ رہا، تو بیٹی نے کیا کہا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ ہے یقین۔ کیا یہ یقین مجھے، آپ کو، ہم سب کو حاصل ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ یقین ہمیں حاصل ہو جائے کہ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ نے سورہ علق میں فرمایا، کیا وہ نہیں جانتا بان اللہ یرا، کہ اللہ اس کو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ آیت بیٹھ جائے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ہم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہماری ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں۔ اللہ کرے ہم اس ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے اعمال کو درست کر لیں کہ ہماری ایف آئی آریں ہمارے یہ فرشتے کاٹ رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ ہمیں قبر میں کچھ معاملات کا، دنیا میں، اور آخرت میں روز قیامت تو پھر بھگتنا ہے۔ تو بھائی ابھی سے ہم اس چیز کا یقین اور احساس اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ہمیں یہ ایف آئی آریں بھی نہیں کٹوانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یقین عطا فرمائے، وہ احساس عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال کو کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ غور سے یہ بات دل میں بٹھا لیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین اور یہ احساس عطا فرما دے۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے وابن السبیل، یہ 8ویں بات ہے۔ وابن السبیل، یہ کہتے ہیں مسافر کو، ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ اب یہ 8واں ہے، وابنی جر چلا گیا اسی با کی وجہ سے جو یہاں سے شروع ہوا تھا۔ وابن السبیل آگے ہے وما ملکت، یہ ہے نمبر 9، وما ملکت ایمانکم، ما موصولہ، ملکت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ایمانو اس کا فاعل ہے، یعنی تمہاری جو کنیزیں ہیں، تمہاری جو غلام ہیں، تمہاری جو لونڈیاں ہیں۔ اچھا، یہ احکامات دیکھ کے قربان جائیں کہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس ساری باتوں پر جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ آپ نے غور کرنا ہے اب کہ اس آیت کے اس آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا اور اس کی وجہ کیا بنی۔ اللہ پھر فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اب اس جملے میں یہ تھا لا يحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا۔ لا نفی کا، احب یحب فعل مضارع باب افعال سے آیا ہے، محبت کرنا، پسند کرنا، اور یہ فاعل تھا اللہ کا نام اسم الجلالہ، یہ مبتدا بنا دیا گیا۔ اللہ لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا، اس پہ انا کی تاکید آ گئی۔ اب یہ اللہ کا نام جو ہے اسم انا بن گیا اور یہ پوری خبر بن گئی، یہ پوری خبر بن گئی انا کی۔ اچھا آگے آپ اس پورشن پر آ جائیں، ان اللہ لا یحب، یقیناً اللہ محبت نہیں کرتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو محبت نہیں کرتے وہ کیا ہے؟
من کان مختالا فخورا، من موصولہ، کانا ناقص کا، بیسیکلی تھا، چونکہ اب یہ بات ہے میں ہو رہی ہے اس لیے ہم من کی وجہ سے اس کا ترجمہ کریں گے. مختالن اس کو کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے متکبر، تکبر کرنے والا، اترانے والا. فخورن فخر کرنے والا، بڑائی بیان کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. اچھا، غفورن فخورن ایک معنی، وزن دیکھ لیں. غفورن بہت معاف کرنے والا، فخورن بہت فخر کرنے والا، بہت جو ہے اپنے آپ کو بڑا بیان کرنے والا. ان اللہ، اب یہ مختارن فخورن یہ خبر ہے کانا کی، اور کانا کا جو اسم ہے وہ ہے من، اور وہ شروع میں آ گیا. من کان مختارن فخورن، اللہ تعالی تکبر کرنے والے اور اپنی بڑائی بیان کرنے والے کو، بہت بڑائی بیان کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. غور کریں، یہ جو پیچھے ہمیں احکامات دیے گئے ہیں اور جو لوگوں کا تذکرہ ہے، مثال کے طور پر والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ، پھر مسافر کے ساتھ، ان کے ساتھ بدسلوکی صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر تکبر ہے. آپ پاکستان میں مثالیں لے لیں، یہ جتنے بھی یہ روڈ پہ واقعات آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں والے سائیکلوں موٹر سائیکلوں والوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تکبر کی وجہ سے ہے. تکبر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ان کو راستہ چاہیے، ان کو نہیں پتا یہ موٹر سائیکل والا کیا اوقات رکھتا ہے ان کے آگے. یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ تمام تکبر اور بڑائی کی وجہ سے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے رب نے حکم دیا، اور جو ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتا پھر وہ کون ہے؟ مختالن ہے، فخورن ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر بڑائی پائی جاتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا نہیں چاہتا. اگلی آیت ہے الذین یبخلون، الذین یبخلون، باب سین سے آتا ہے باخلہ یبخلو، بخیل ہونا، یعنی جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے وہاں پر خرچ نہ کرنا، ایسے انسان کو کہتے ہیں بخیل آدمی ہے. الذین موصولہ مبتدا، وہ لوگ، بخل یبخلو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، بخیل ہیں. وَيَأْمُرُونَ امر یأمر حکم دینا، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہم، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ اور وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں بالبخل، یعنی وہ خود تو ہیں ہی ہیں بخیل. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ یہ مفعول ہے یأمرون کا، وہ لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کس بات کا؟ بخیل بننے کا، کہ وہ بھی خرچ نہ کریں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کتم یکتم چھپانا، یکتمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم فاعل، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں، ما موصولہ، آتا یؤتی دینا، آتا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ اسم الجلالہ اس کا فاعل، آتا اللہ اللہ نے دیا، ہم مفعول آتا کا، ما آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا، من حرف جر من فضلی ہی اپنے فضل سے، ہاں ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف، یعنی وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، یعنی وہ مال چھپاتے ہیں. ان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ اس کے باوجود گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جوتیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے مال کو وہاں بھی خرچ نہیں کرتے جہاں خرچ کرنا چاہیے. آگے ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، عین تا دال مادہ باب افعال، اعتدا یعتدو، اعتدنا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، تیار کرنا. وہ اعتدنا للکافرین، لام حرف جر، کافرین مجرور، وہ اعتدنا للکافرین ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے، مفعول اعتدنا عذابن، ایک عذاب نکرہ آ رہا ہے، یہ اس کی صفت آ رہی ہے مہینن، کیسا عذاب ہے؟ مہینن، ہاں نہ یہینو، مہینن
اس کا مطلب ہوتا ہے ذلت والا، ذلیل کرنے والا، ایسا عذاب جو ذلت آمیز ہے، جس میں اس کو ذلیل کیا جائے گا، ایسا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخیل ہونے سے بچائے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اصل بخیل تو وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تفسیر ابن کثیر میں ان آیات کی تفسیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب وہ بندہ ایسا کریں تو پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کی وصیت فرمائی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے والدین کو تمہارا سبب بنایا ہے، انہوں نے تمہیں عدم سے نکال کر وجود بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقام پر جہاں اپنی عبادت کا حکم فرمایا وہاں اس کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اس کے بعد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم صدقۃ وصلۃ، مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق والجار ذی القربى والجار الجنب، رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ احسان کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ والجار ذی القربى سے مراد وہ ہمسایہ جو آپ کا رشتہ دار ہو، والجار الجنوب سے مراد وہ ہمسایہ جو آپ کا رشتہ دار نہ ہو۔ میں نے آپ کو اس آیت کی جو تفصیل تھی اس میں بتایا تھا کہ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے اس کا ترجمہ مختلف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں والجار ذی القربى سے مراد ہے مسلمان ہمسائے، والجار الجنوب سے مراد ہے غیر مسلم ہمسائے، اور تفسیر ابن کثیر میں اس کو اس طرح لیا گیا کہ والجار ذی القربى ایسے ہمسائے جو آپ کے رشتہ دار ہوں، والجار الجنوب سے مراد ہے ایسے ہمسائے جو اجنبی ہوں۔ امام مجاہد سے روایت ہے کہ والجار الجنوب سے مراد مروی ہے کہ اس سے مراد رفیق سفر، پڑوسی کے ساتھ ہمسائی، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو بھی وارث قرار دے دیں گے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں اور امید ہے کہ وہ احادیث آپ نے سنی ہوئی ہوں گی، اس لیے میں ان احادیث کو سکپ کر رہا ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ ایک ہی حدیث میں نے شیئر کی۔ وابن السبیل سے پہلے ہم تذکرہ اس کا کر چکے ہیں۔ غلاموں سے احسان کا حکم، وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں ان کے ساتھ بھی احسان کرو، کیونکہ غلام بھی بہت ضعیف ہوتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں قیدی ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، حتیٰ کہ آپ نے یہ الفاظ بار بار اپنے دل میں دہرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم خود کھاؤ صدقہ ہے، جو اپنے بچے کو کھلاؤ صدقہ ہے، جو اپنی بیوی کو کھلاؤ صدقہ ہے، جو اپنے خادم کو کھلاؤ تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اپنے بارے میں بڑائی اور برتری کے احساس میں مبتلا ہو اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والا اور ان پر تکبر، فخر اور غرور کرنے والا اور اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھنے والا ہو، ایسا شخص خود کو اگرچہ بہت بڑا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک حقیر اور لوگوں کے نگاہوں میں انتہائی قابل نفرت ہے۔ مختالن کے معنی متکبر ہیں، فخورن اس کو کہتے ہیں جو اپنے مال کو گن گن کر تو رکھتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور جو تمہاری ملکیت ہوں کنیزوں غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص نافرمان ہوگا وہ سرکش اور بدبخت ضرور ہوگا۔ انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ تفسیر آیت نمبر آگے 37، بخل کی مذمت۔
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اپنے مال کے بارے میں بخل سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، قریبی، پڑوسی، اجنبی ہمسایوں، رفقائے پہلو اور مسافروں کے اور غلاموں پر احسان کرتے ہوئے خرچ نہیں کرتے۔ یہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو خود ادا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی بخل کے کام سے منع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کر بڑی بیماری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ نیز آپ نے فرمایا حرص و بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ حرص و بخل نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا تو انہوں نے قطع رحمی شروع کر دی، اس نے انہیں گناہوں پر ابھارا تو انہوں نے گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیا۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ بخیل اللہ تعالیٰ کی نعمت کا گویا منکر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے کھانے پینے، لباس اور دیگر اخراجات سے اظہار نہیں ہوتا۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرہ ہے اور وہ اس پر گواہ خود ہے، یعنی اپنے عادات اور خصائل سے وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اس کو تو اپنے مال سے شدید سخت محبت ہے۔ اور یہاں بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا کر رکھتے ہیں، اسی لیے انہیں وعید سنا دی گئی کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو نعمت سے نوازتا ہے تو اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھے بھی۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں اس موضوع کو جاری رکھیں گے، مال خرچ کرنے کے مطابق آگے آیات آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔